أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. جب کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کی عبادت کی، پھر فرشتوں کو کہا کہ یہ اللہ کا جز ہے، بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا، اللہ کا جز کہا، تو اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی یا بتوں کی یا کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اگر اللہ کو یہ ناپسند ہے تو ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ بھئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو پھر کہتے مجھے اللہ روکے۔ اللہ نے تو تمہیں جن کو روکا ہے، فرشتوں کو ایسا مخلوق بنایا کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، تو انسان کو تو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو بااختیار بنایا کہ تو مسلمان بن یا کافر بن، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے کافر بن جاتا ہے۔ اب ہم سب اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں یا نہیں؟ یہ اختیار ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو اسی طرح برائی اور اچھائی کی سمجھ بھی اللہ نے دی ہے، تو جو برائی کی طرف جاتا ہے اپنے اختیار سے جاتا ہے، اس کو کوئی مجبور تو نہیں کرتا، اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ تو وہ کہتے جی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت میں شرک نہ کرتے، گویا کہ اللہ کو پسند ہے اس لیے بھئی اللہ نے تو کتنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اس کام کے لیے کہ یہ نہ کرو۔ اب اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، یہ ویسے باتیں اڑاتے ہیں، اٹکل پچو کرتے ہیں، یہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے مسلمان بن جائیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے ایک ہی امت ہوتے، کوئی فرقہ بھی نہ ہوتا، کافر بھی نہ ہوتے، یہود سارے مسلمان بنتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کر کے تمہیں اختیار دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم کیا بننا چاہتے ہو۔ تو اب ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ کوئی آدمی برائی کرتا ہے، یعنی آج کل یہ بھی ہوتا ہے جی کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے نا جی، بدعت شرک کرتا ہے، کہتے ہیں منع کہاں لکھا ہوا ہے، منع نہیں لکھا ہوا تو تم غلط کام کرتے چلے جاؤ گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی بتوں کی شرک ہم نہ کرتے، لیکن فرمایا کہ ان کے پاس علم کی کوئی بات نہیں، یہ صرف ہوائیاں اڑا رہے ہیں، انہم الا یخرصون۔ ہاں
ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ دکھا دے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دی کہ مَا کتابا من قبلہ فہم بھی مستمسکون، ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو یہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیا ہے کہ اللہ نے کوئی ان کو کتاب دی ہو جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو۔ بھیا تو کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو وہ لے آؤ جس کو تم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی عبادت جائز ہے، بتوں کی عبادت جائز ہے یا شرک جائز ہے، تو کہیں بھی نہیں لکھا ہو۔ اگر کسی کے پاس آج بھی ہے تو وہ لے آئے کہ بھئی یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے جس کو یہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ جناب کوئی اللہ پاک زبردستی کسی پہ کرتا ہے۔ اللہ تو کسی پہ زبردستی نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ جو جدھر جانا چاہتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر ہی چلا جا۔ قرآن میں آتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو جدھر جانا چاہتا ہے، اگر کوئی ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی کفر اور شرک اور بدعت اور جناب گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر ادھر اس کو موڑ دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو تم چاہتے ہو ہم ادھر ہی موڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت پہ آنا، ہدایت کے اوپر چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے دے۔ تو مانگنا پڑتا ہے، تو تلاش کرنا پڑتا ہے، خود بخود تو اوپر سے مسلط نہیں ہوتا۔ تو ہم سب اس کے محتاج ہے یا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ تو ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ کہا کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم جس راستے پر ہیں تو ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح تھے، ہم ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گویا کہ ہم اندھے مقلد ہیں، اندھے مقلد، یعنی دیکھا باپ دادا۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر کہ ان کے باپ دادا جو ہے نہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت کرتے، تو باپ دادا اگر ہدایت پر نہیں ہے تو ہم جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں جی یہ کام کیوں کرتے ہو، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا ہے، کوئی ساتھ کوئی کھانا پکا کے قبرستان لے جاتا ہے، کوئی یہ کیوں کرتے ہو، کہتے جی ہمارا یہ رسم، ہماری کیا ہے یہ رسم۔ تو اسلام پہ چلو، رسم پہ نہ چلو۔ تو وہ بھی یہ جواب دیتے تھے انا وجدنا آباءنا۔ یہاں دو باتیں آپ لوگ ضرور یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے قرآنہ غلط تقلید، غلط کسی کے پیچھے چلنا، اور ایک حق تقلید ہے۔ جس طرح ہم چلتے ہیں اسلام پہ، اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کے سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کسی امام کی بات کو مانتے ہیں، اس کو تقلید شرعی کہتے ہیں۔ ایک ہے وہ تقلید جو کہ باپ دادا کی ہے، جو کہ شریعت نے حکم نہیں دیا، اور ایک تقلید ہے جو کہ ہم کسی امام کی بات کو پھر آگے مانتے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ میں بھی نہیں ہے، تو پھر کسی امام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ تو چار مذہب جو چل رہے ہیں نا، شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی، تو یہ تقلید جائز ہے، بلکہ یہ تقلید مستحسن ہے، اچھی ہے۔ اگر ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے تو پھر بھی گمراہ ہوں گے۔ مثلا آپ لوگ امام کے پیچھے نیت کیا بات، پیچھے اس امام کے، تو امام کے پیچھے اس لیے کہ امام کچھ اچھی بات بتائے گا تو پیچھے چلیں گے نا۔ بعض لوگوں کا آج کل یہ ہے جی کہ
ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے، ہم تو ہمارے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور ہمارے امام ہیں. تو وہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ حضور کو انہوں نے ڈائریکٹ دیکھا ہے، سامنے بیٹھے ہیں، یا کسی کے واسطے سے پہنچا ہے. یہ جو واسطے ہیں ان کو ماننا تقلید کہلاتا ہے، ان واسطوں کو ماننا تقلید کہلاتا ہے. اور پھر جو امام ہیں وہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے. گویا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اماموں کو حضور کی جگہ پہ بٹھا دیا. بھئی ہم نے اماموں کو حضور کی جگہ نہیں بٹھا، امام تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام غلطی بھی اس سے ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے 12 امام ہیں، کہتے ہیں وہ معصوم ہیں. تو اماموں کا اگر معصوم مانو گے تو پھر تو نبی کے برابر ہو گئے، وہ بھی غلط ہے. تو امام معصوم نہیں، مجتہد ہوتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی. لیکن اگر مجتہد غلطی بھی کرے تو اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی ہوتی ہے. تو ہماری جو تقلید ہے شرعی تقلید. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے امام حضور ہیں تو پھر تم نے حضور کے محفل میں بیٹھے ہو، یا حضور سے سیکھا ہے، یا درمیان میں یہ واسطے ہیں. جب یہ واسطے ہیں تو ان واسطوں کو ماننا پڑتا ہے، ان کی بات. اب کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، تو میری بات مانیں گے تو اس کو تقلید کہتے ہیں. تو اگر اماموں نے اس دین کو لکھا نہ ہوتا، اس کے لیے کوشش نہ کی ہوتی، تو آج ہمیں ان مسئلوں کو کیسا پتا ہوتا کہ نماز میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، اور روزوں میں مستحب کیا ہے، فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے. یہ انہوں نے لکھا تو ہم ان کے لکھے ہوئے کو مانتے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو خود فیصلہ کریں گے، تو خود ہم فیصلہ کر سکتے ہیں دین میں؟ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو غلطی کریں گے. تو اس لیے جو ہماری تقلید ہے نا، جس طرح انہوں نے کہا ہم باپ دادا کے راستے پہ ہم کوئی اور راستہ نہیں مانتے ہیں، تو رسموں میں تو آپ باپ دادا کے وہ اس کو نہ مانیں، شریعت کو مانیں. ہمارے لیے باپ دادا کیا ہے؟ شریعت. تو انہوں نے کہا کہ بل وجدنا آباءنا وإنا علی امت وإنا علی آثارہم مہتدون. ہم ان کے راستوں پہ ہیں جو ہمارے باپ دادے ہیں. دوسرا جواب اللہ پاک نے یہ دیا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. میرے نبی یہ آپ کی بات اگر نہیں مانتے تو پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے آپ سے پہلے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ کسی بھی علاقے میں، مِن نَذِيرٍ ڈرانے والے، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا تو اس بستی کے مالدار لوگوں نے کیا کہا؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ کہ ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے، آپ کی بات کو. تو کس نے کہا جی؟ مترفوها، مالدار لوگوں نے. تو اکثر دین کو ٹکرانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ مالدار لوگ. ہر دور میں جو مالدار ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، دین پہ نہیں چلتا. تو اس دور کے لوگوں نے بھی جو مالدار تھے انہوں نے بھی یہی کہا. تو اس کا بھی جواب اللہ نے دیا، فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگر تمہارے باپ دادوں سے کوئی زیادہ بہتر بات میں تمہیں بتاؤں تو اس کو تو مانو. لیکن انہوں نے پھر اس کا جواب یہ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، جو آپ لے کر آئے ہم اس کو مانتے ہی. چلو بات ختم. انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی حضور سے یہ کہلوایا گیا کہ تم اگر میں تمہارے باپ دادوں سے بہتر بات بتاؤں تو اس کو تو مانو. تو اس آگے سے پھر کیا کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون، جو آپ لائے ہو ہم اس کو مانتے ہی نہیں. تو اس کا جواب بھی اللہ نے دیا فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. انتقام کیا تھا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین،
دیکھو کہ مکذبین جھوٹوں کا انجام اللہ نے کیسا کیا. سب کسی کو غرق کیا، کسی کو زلزلے سے تباہ کیا، کسی کو چیخ سے تباہ کیا. تو یہ کون لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو آج کے درس میں کیا حاصل ہوا جی؟ کہ اللہ پاک زبردستی دین نہیں مسلط کرتا کہ سارے مسلمان بن جاؤ، تمہاری مرضی ہے، ادھر جا کے جواب تم نے دینا. دوسری بات، ایک تقلید غلط ہوتی ہے، ماں باپ کی بات، غلط بات کو لوگ لے کے چلتے ہیں، اور ایک تقلید شرعی ہے. شریعت میں ہم کسی امام کو فالو کرتے ہیں، جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تو یہ جو شرعی تقلید ہے یہ صحیح ہے، درست ہے. اس کے بغیر انسان کا ایمان اور دین نہیں بچتا. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ بر صغیر میں دین ان کے اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے پھیلا. لیکن وہ بھی کہتے کہ میں بھی تقلید کرتا ہوں. وہ کیا فرماتے جی؟ میں بھی تقلید کرتا ہوں، ورنہ اگر وہ نہ کرتے تھے اتنے بڑے عالم تو اس کے بغیر بھی چل سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی تقلید کرتا ہوں، کیونکہ بر صغیر میں جو زبان ہے وہ اردو ہے اور دین سارا عربی میں ہے. تو عربی کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، کسی امام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.